اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، آج بتاریخ 23 ذی قعدہ 1441 ہجری، 15 جولائی 2020 عیسوی، 31 گتے آساڑھ 2077 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقی مدنی آپ لوگوں کی خدمت میں صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ آج بھی آپ انشاءاللہ تعالی معمول کے مطابق سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں گے، بعدہ ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک اچھے عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک نعت شریف سماعت فرمائیں، کلام نصیر سراجی کا، آواز نجم الدین قاسمی کی، بول ہے نبی مکرم جو آئے جہاں میں، نبی مکرم جو آئے جہاں میں، وہ شمع ہدایت جلائے جہاں میں۔ جو آئے جہاں میں وہ شمع ہدایت جلائے جہاں میں، نبی مکرم نبی مکرم جو آئے جہاں میں وہ شمع ہدایت جلائے جہاں میں، اسی نے جہاں کو اجالے دیے ہیں، وہ جس نے محبت بسائے جہاں میں،
اسی نے جہاں کو اجالے دیے ہیں، وہ جس نے محبت بسائے جہاں میں، نبی مکرم جو آئے جہاں میں، وہ شمع ہدایت رہے حق پہ چلنا، سلیقہ دیا پھر وفا کے بھی نغمے سنائے جہاں میں، رہے حق پہ چلنا، سلیقہ دیا پھر وفا کے دنوں میں سنائے جہاں میں، وہ آئے تو بگڑی ترنگت جہاں کی، انہوں نے مسلم بنائے جہاں میں، وہ آئے تو بگڑی ترنگت جہاں کی، انہوں نے مسلم بنائے جہاں میں، مصیبت اٹھا کے بھی تبلیغ دی کہ دشمن سے بہتر بکھائے جہاں میں، مصیبت اٹھا کے بھی تبلیغ دی کہ دشمن سے بہتر بکھائے جہاں میں، نصیر سدات گرامی پہ قربان، نصیر سدات گرامی پہ قربان، کہ نعت محمد سنائے جہاں میں، نصیر سدات محمد سنائے جہاں میں، نبی مکرم جو آئے جہاں میں، وہ شمع ہدایت جلائے جہاں۔ اللہ اکبر اللہ میرے محترم ساتھیوں بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد عاقل ریاضی صاحب کا، جو مدرسہ نجم الہدا السلفیہ بلہا سرہا نیپال میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا۔ آج شیعہ اور رافضی لوگ صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں، اور ان اسلام سے خارج لوگوں یعنی شیعوں کی ہم نوائی اور ان کی بات میں بات آج کل کا ایک مولوی سلمان ندوی ملا رہا ہے، اور صحابہ کرام کو چند پیسوں، چند شہرت اور چند ٹکوں کے خاطر صحابہ کرام کو کے اوپر طعن و تشنیع کر رہا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشنیع کر رہا ہے۔ اسی موضوع کو لے کر فضیلت الشیخ آپ لوگوں سے خطاب فرمائیں گے، تو لیجئے سماعت فرمائیں۔
صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مكلم القلوب ثبت قلبي على دينك يا مكلم القلوب ثبت قلبي على دينك۔ برادران اسلام، محترم سامعین و سامعات، آج کا خطاب جسے میں لے کر آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیسا تھا، اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں کہنے سننے کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، ہر سچا مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ دل و جان سے محبت کرتا ہے اور ان کی تعظیم و تکریم جزء ایمان سمجھتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چاہتوں سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ایمان کی پختگی اور ان کے عمل و اخلاص کی گواہی دی ہے۔ تاریخ و سیر کی کتابوں سے قطع نظر اگر صرف قرآن مجید فرقان حمید سے صحابہ کرام کے بھی مثال عمل و کردار اور ان کے سیرت مقدسہ کو جمع کیا جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، جس طرح قرآن مجید کی تفسیر و تعبیر سید کائنات حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی تعبیر و تکمیل اور بقا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل و کردار کے بغیر مکمل نہیں۔
آخر وہ کون سا موقع و محل ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صحابہ کرام کا وہاں وجود نہیں ہے؟ صحابہ کرام وہاں موجود نہیں ہیں، صحابہ کرام کا وہاں ذکر نہیں ہے۔ صحابہ کرام ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث، آپ کے سفیر اور آپ کے مبلغ ہیں۔ سارا دین انہی کے توسط سے امت کے پاس پہنچا اور وہ پوری امت کے محسن ہیں، اور سچے امتی کی آنکھیں ان کا نام سنتے ہی ان کے ادب و احترام میں جھک جاتی ہیں۔ محترم سامعین و سامعات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نفوس قدسیاں ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد کوئی بھی ان کے مقام و مرتبہ میں ان کا سہیم و شریک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں خیر امہ قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تمام صحابہ کرام مومن اور ان کا ایمان اللہ رب العالمین کے ہاں بالکل درست اور مقبول تھا، بلکہ ان کا ایمان مثالی ایمان تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو لوگوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 13 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگ کی طرح یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہ خود بیوقوف ہیں لیکن جانتے نہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 میں اسی مضمون کو بیان فرماتے ہوئے کہا ہے، اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ شریک اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عبرت ان قریب، اللہ رب العالمین ان سے ان قریب آپ کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غور فرمائیے، خالق کائنات نے منافقوں اور یہودیوں کے لیے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار، نمونہ اور مثال قرار دیا، اسوہ قرار دیا، اور جن منافقوں نے صحابہ کرام کو برا کہا، اللہ رب العزت نے انہیں بیوقوف اور نادان قرار دیا۔ اسلامی بھائیوں بہنوں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تتمون 70 امہ، انتم خیرها واقرمها علی اللہ۔ رواه ترمذی۔ اس حدیث کو امام حاکم رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی سے حسن صحیح کہا ہے۔ تم 70 امتوں کو پورا کرتے ہو، یعنی تم 70ویں امت ہو، تم ان میں بہترین اور ان سب سے مکرم و محترم ہو، اللہ کے نزدیک ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اعطیت ما لم يعطى احد من الانبیاء فقلنا یا رسول اللہ ما هو؟ قال نصرت بالرعب وعطیت مفاتيح الارض وسميت احمدا وجعل التراب لي طهورا وجعلت امتی خیر الامم۔ رواہ احمد۔ مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، میری تعداد، میری عدد رعب سے کی گئی ہے، ڈر اور خوف سے کی گئی ہے، مجھے زمین کی چابیاں دی گئی ہیں، میرا نام احمد رکھا گیا ہے،
مٹی میرے لیے طہارت کا باعث بنائی گئی ہے اور میری امت تمام امتوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ ان قرآن آیات اور احادیث کا ظاہر مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہے، مگر اس کا اولین مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، بلکہ بعض صحابہ اور تابعین نے بھی خیر امت سے مراد صحابہ کرام مراد لیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرموا اصحابی فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، رواہ النسائی۔ میرے صحابہ کی تکریم کرو کیونکہ تم میں سے بہترین یہ لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئے، پھر وہ جو ان کے بعد آئے۔ محترم سامعین و سامعات، اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کہ ایمان صحابہ کرام کی انتہائی محبوب چیز تھی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 7 میں دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، لیکن اللہ رب العالمین نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہوں کو اور نافرمانیوں کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاہ لنفسہ فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه إلى آخر الحديث، رواه احمد۔ اللہ رب العالمین نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو تمام بندوں کے دلوں میں بہترین دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، تو اسے اللہ رب العالمین نے اپنے لیے چن لیا اور اسے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو منتخب کرنے کے بعد بندوں کے دلوں کو دیکھا تو ان کے صحابہ کا دل تمام بندوں کے دلوں سے بہترین پایا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کا وزیر، اپنے نبی کا وارث بنا دیا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ اس امت کے زیادہ نیک دل، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے اور سب سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو سرفراز کرنے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا۔ ان کے اخلاق و اطوار کو اختیار کرو، رب کعبہ کی قسم وہ صراط مستقیم پر تھے۔ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفيناه من عبادنا، ہم نے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے وارث اپنے وہ بندے بنائے ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے پہلے وارث ہیں، اور وہی اول سے شروع ہی سے اللہ کے منتخب بندے ہیں جنہیں اپنے نبی کی مصاحبت اور اپنے کتاب کی حفاظت و وراثت کے لیے پسند فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ شرف و فضل ایسا ہے جسے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقبہ پا سکے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا،
یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ اسلامی بھائیوں و بہنوں، یہی وجہ ہے کہ ایمان کی خاطر صحابہ کرام نے بڑی بڑی قربانیاں دی، لیکن ایمان نہ چھوڑا۔ اس کی زبردست مثال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے ہاتھوں تھما دیتا۔ وہ عباس انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے، یہاں تک کہ گردن پر نشان پڑ جاتا تھا۔ خود امیہ بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے سے مارتا تھا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بیٹھائے رکھتا تھا۔ کھانا پینا بھی نہ دیتا بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا تھا، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جب دوپہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکریوں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا خدا کی قسم تو اسی طرح سے پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں بھی فرماتے احدن احدن، ایک الہ ہے، یعنی ایک اللہ ہے، میں لات و منات عزا و حبل کو نہیں مانتا، میں صرف ایک رب کو مانتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ اکبر۔ مکہ کے منافقوں کے ایک سرگنے نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ہم مدینہ طیبہ سے ان ذلیلوں کو نکال کر باہر کریں گے، جس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ حالانکہ عزت تو صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ایمان کو معیار ہی قرار نہیں دیا، بلکہ ان کے مسلک و موقف کو معیاری راستہ قرار دیتے ہوئے ان کی مخالفت کرنے والوں کو سخت ترین وعید بھی سنائی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت خوب واضح ہو چکی اور مومنوں کے راستے کے سوا کی پیروی کی، ہم اسے اسی طرف پھیر دیں گے جس طرف وہ پھرے گا، اور ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے، وہ سب سے بری جگہ ہے جس میں لوٹائے جائیں گے۔ ایمان اگر دیکھنا ہو، اگر مثالی ایمان کا ہمیں جائزہ لینا ہو تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو دیکھیں۔ بنو مخزوم کے غلام تھے، انہوں نے اور ان کے والدین نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ مشرکین جن میں ابو جہل پیش تھا، اس کے نزدیک جو سختی پائی جاتی تھی اپنے طریقے سے ہر سختی اپنائی، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتھریلی زمین پر لے جا کر ان کی تپش سے سجا دیتے۔ ایک بار انہیں اسی طرح سجا دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ آخرکار یاسر ظلم کی تاب نہ لا کر فوت پا گئے، اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھی، ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی۔ یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا، انہیں کبھی دھوپ میں تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا۔ ان سے مشرکین کہتے جب تک تو محمد کو گالی نہ دو گے یا لات و عزا کے بارے میں کلمہ نہ کہو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجبوراً ان کی بات مان لی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان،
جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے، لیکن جسے مجبور کیا جائے اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت جن کے غلام تھے، مشرکین انہیں طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، ان کے سر کے بال نوچتے تھے، سختی سے گردن موڑ دیتے تھے، انہیں کئی بار دھکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتا تھا وہ تاکہ وہ اٹھ نہ سکے، لیکن اتنی سختی اذیتوں کے باوجود انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ معراج پر جو تفسیر آیا ہے وہ انتہائی ایمان کی مضبوطی کے کامل ہے، انتہائی مضبوط ہے۔ اگر ہمارا ایمان اللہ پہ ہے، اگر ہمارا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے تو ہم صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ نے مجھے ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک سیر کرائی ہے، تو ابو جہل بھاگ بھاگ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، ابو بکر بھلا یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات میں مسجد اقصی اور سدرۃ المنتہا تک سیر کر کے آیا ہوں، وہاں جا کر کے آیا ہوں، کیا اس کا دعویٰ سچا ہوگا؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں، پہلے یہ بتلاؤ کہ کس نے کہا ہے؟ ابو جہل کہتا ہے، یہ بات تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو پھر اس طرح حق اور سچ ہے جس طرح یہ دن چڑھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی دیکھیے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بدوی سے گھوڑا خریدا اور اسے فرمایا، میرے ساتھ میرے گھر آؤ اور قیمت وصول کر لو۔ وہ آپ کے پیچھے چلنے لگا، راستے میں اسے ایک گاہک مل گیا تو یہ آواز دیتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر گھوڑے کا سودا کرنا ہے تو کرو، ورنہ میں اس شخص کو گھوڑا بیچنے لگا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سودا تو ہو چکا ہے، اس لیے آپ رقم وصول کرنے کے لیے میرے پیچھے آ رہے ہیں۔ لیکن بدوی پھر گیا، کہنے لگا سودا نہیں ہوا ہے۔ وہاں بحث و تکرار پر لوگ اکٹھے ہو گئے۔ یہودی کہنے لگا، گواہ لاؤ۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھٹ بولے، میں گواہی دیتا ہوں کہ سودا ہو چکا ہے۔ آخر بدوی رقم لے کر اور گھوڑا دے کر چلا گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آپ تو موجود نہیں تھے، آپ کو کیسے پتا چلا کہ سودا ہو چکا ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جب آپ کی زبان اطہر سے سنا کہ سودا ہو چکا ہے تو میں نے آپ پر یقین کرتے ہوئے گواہی دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا، خزیمہ، آج کے بعد جس مسئلے میں دو گواہوں کی ضرورت ہوگی وہاں تجھے اکیلے کی گواہی دو کے برابر سمجھی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھے۔ مکہ مکرمہ میں کچھ پہلے ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سردار قریش کے نام ایک خط لکھا، جس میں خبر تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط ایک عورت کے ذریعے مکہ کی جانب روانہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر کو اطلاع دی کہ ایک عورت جاسوسی کا خط لے کر مکہ کی طرف جا رہی ہے اور وہ اس وقت روضہ خاک نامی جگہ پر پہنچ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پکڑنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دو دیگر صحابیوں حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم
کو भेजा कि जाओ रौदा खाक नामी जगह पहुंचो और वहां से एक औरत के पास जासूसी का खत बरामद करके लाओ। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं हम निकले, हमारे घोड़े हमें लेकर दौड़ रहे थे, हत्ता कि हमने रौदा खाक नामी जगह उस औरत को पा लिया और उससे कहा तेरे पास जो खत है वो हमारे हवाले कर दो। उसने इनकार किया। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा खत निकाल दे वरना हम कपड़े उतार खत निकालेंगे, क्योंकि जिसने हमें भेजा है उसने कभी झूठ नहीं बोला। आखिर उस औरत ने खत आपके हवाले कर दिया। अल्लाह अकबर। ये जज्बा ईमानी देखिए, ईमानी जोश देखिए, किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहते हैं। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ईमान की गवाही देखिए। बुखारी मुस्लिम की रवायत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दफा का जिक्र है कि एक शख्स एक बैल को हाँक रहा था। उस दौरान वो शख्स चलने से आजिज आ गया तो बैल पर सवार हो गया। बैल ने कहा हम सवारी के लिए पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि हम तो जमीन की खेती बाड़ी के लिए पैदा किए गए हैं। लोगों ने ताज्जुब करते हुए कहा सुभान अल्लाह, बैल कलाम कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नी उमिनु बिही अना व अबू बकर व उमर। इस वाक़े पर मैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान रखते हैं, हालांकि उस वक्त वो दोनों वहां मौजूद नहीं थे। अल्लाहु अकबर। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान इस कदर मजबूत था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदम मौजूदगी में उनके ईमान की गवाही दे रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़या खवारिज के बारे में देखिए। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में खारजियों का फितना उठा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके खिलाफ क़िताल व जिहाद किया और जब उनका मुकम्मल खात्मा हो गया तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा जाओ उनकी लाशों में उस शख्स को ढूंढ कर लाओ जिसका कद पस्त एक बाजू नामुकम्मल और उस नामुकम्मल बाजू के सिरे पर औरत की पिस्तान नुमा उभरा हुआ और ऊपर बाल उगे हुए हों, जाओ उसे तलाश कर लाओ। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खारजियों की निशानदेही में एक निशान ये बतलाई थी जो शख्स में मज़कूर हो। लोग गए और नाकाम वापस लौटे, वो शख्स ना मिला। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फिर बात दोहराई और कहा फिर जरूर मिलेगा, ढूंढ कर लाओ, क्योंकि न मैं झूठ कह रहा हूँ न मुझे बतलाने वाले पैगंबर अलैहिस्सलाम ने झूठ कहा है। लेकिन लोग फिर नाकाम नामुराद लौटे। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सारी बात दोहराई और खुद उठे, लाशों को देखा, एक जगह लाशों का ढेर था। कहा ये ऊपर से लाशें उठाओ। जब ऊपर से लाशें उठाई तो नीचे से उस शख्स की लाश निकल आई। पश्कद बाजू नामुकम्मल और बाजू का सिरा औरत के पिस्तान जैसा और ऊपर बाल उगे हुए हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देखते ही कहा अल्लाहु अकबर, सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलहु। अल्लाह ने भी सच कहा है और उसके रसूल ने भी सच कहा है। ये वाक़या सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। गौर फरमाइए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कितना मजबूत ईमान था। यही वजह है कि सहाबा किराम जितने भी किस्में बनती हैं सबका जन्नती होना कुरान करीम से साबित होता है। अगर अंसार और मुहाजिरीन की तकसीम हो तो कुरान ऐलान कर रहा है। सूरह तौबा आयत नंबर 100 में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद होता है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अ'द्दा लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अन्हार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम। और जो मुहाजिरीन और अंसार साबिक और मुकद्दम हैं, जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरोकार हैं, अल्लाह उन सब से राजी हुआ और वो सब उनसे राजी हुए। अल्लाह ने उनके लिए ऐसा बाग मुहैया कर रखा है जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ये बड़ी कामयाबी है।
اور اگر فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور بعد میں ایمان لانے والے دیکھے جائیں تو دونوں کا جنتی ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اگرچہ پہلے ایمان لانے والے افضل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ حدید آیت نمبر 10 میں فرمایا لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ یاد کیا اور قتال کیا وہ دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دیں، جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی جنت کا وعدہ تو اللہ رب العالمین کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ رب العالمین خبردار ہے، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی دو قسمیں بیان فرمائیں، ایک وہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور دوسری وہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ اور پہلے ایمان لانے والوں کو اللہ رب العالمین نے افضل قرار دیا، لیکن ساتھ یہ وضاحت فرما دی کہ دونوں قسم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت دینے کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن آج وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، جن بیچاروں کو ایمان کی الف با کا بھی پتہ نہیں، جو نہ اللہ کی شان و عظمت جانتے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو پہچانتے ہیں، جو حقیقت میں یہودی سازش کا نتیجہ ہے۔ دراصل صحابہ کرام کہ ایمان کو مشکوک قرار دے کر یہ لوگ سارے دین کو مشکوک بنانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ اولین لوگ ہیں جنہوں نے دین سیکھا اور آگے پہنچایا، اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑی قربانیاں دی۔ حقیقت بات یہ ہے جب تک قرآن و سنت باقی ہے تب تک صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اور انہیں رضی اللہ عنہم کی شکل میں ملنے والا انعام بھی باقی رہے گا۔ مخالفت کرنے والے اپنی عاقبت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں سکتے اور کچھ پا بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے اور انہیں کچھ حاصل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چند باتیں تھیں جو صحابہ کرام کے مثالی ایمان کو ہمیں دیکھنا تھا، ان کا ایمان کس طرح تھا، اللہ رب العالمین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کس طرح سے قربانیاں دی، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اپنے آل و اولاد کو ترک کر دیا، تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں مصائب ان کے اوپر آئی، لیکن اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام تر چیزوں کو برداشت کی، اور ان کے بدیل میں اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ قرآن کریم کے ذریعے اور صحابہ کرام کے مقام و مرتبہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں محفوظ کیا اور انہیں رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث مبارکہ کے ذریعے ان کے مقام کو، ان کے مرتبہ کو، ان کی عظمت کو، ان کے منقبت کو ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا مثال ایمان اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین جس طرح سے صحابہ کرام نے اللہ رب العالمین کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانیاں دی، وہ قربانیاں اللہ رب العالمین ان تمام تر چیزوں کو قبول فرما لے اور ہمیں بھی اس طرح کی قربانیاں دینے کی توفیق بخشے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی سچی محبت عطا فرما دے، اور دنیا کے اندر جو صحابہ کرام کے تعلق سے زمان درازیاں اور ان کے ایمان پہ شک کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین تو اسے عبرت کا نشان بنا دے
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.